السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوٹل کے مینیجر نے دیکھا کہ ایک بوڑھا ویٹر گاہکوں کا بچا ہوا کھانا کوڑے دان میں پھینکنے کی بجائے چوری چھپے ایک شاپر میں ڈال رہا ہے۔ مینیجر نے سب کے سامنے اس پر چور کا لیبل لگایا اور دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ کھانا سڑک پر بکھر گیا۔ ویٹر نے روتے ہوئے کھانا سمیٹنا چاہا تو اس کی جیب سے ایک ہسپتال کی پرچی گری۔ مینیجر نے وہ پرچی اٹھا کر دیکھی تو اس پر مریض کا نام پڑھ کر وہ وہیں سڑک پر بیٹھ گیا اور دھاڑیں مار کر رونے لگا، کیونکہ وہ کھانا جس مریض کے لیے لے جا رہا تھا وہ لاہور شہر کے سب سے پوش اور مہنگے علاقے گلبرگ کے عین وسط میں واقع رائل کراؤن ہوٹل اپنی فلک بوس عمارت، شیشے کے چمکدار در و دیوار اور اندھیرا چھاتے ہی جگمگاتی ہوئی لاکھوں برقی کمکموں کی روشنیوں کی وجہ سے پورے شہر میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتا تھا۔ جہاں شہر کی اشرافیہ، بڑے بڑے بزنس مین، ٹائکون اور بیوروکریٹس اپنی شامیں رنگین کرنے آتے تھے، اور جہاں ایک وقت کے کھانے کا بل اتنا بنتا تھا جتنا شاید کسی غریب مزدور کی پورے سال کی کمائی ہو۔ اس ہوٹل کے اندر کا ماحول کسی بادشاہ کے محل سے کم نہیں تھا، جہاں قدم رکھتے ہی انسان خود کو ایک الگ دنیا میں محسوس کرتا تھا۔ ہر طرف قیمتی قالین بچھے تھے اور فضا میں مہنگے پرفیومز کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ ویٹرز اپنے مخصوص اور صاف ستھرے یونیفارم میں ملبوس ہر وقت گاہکوں کے اشاروں پر ناچنے کو تیار رہتے تھے۔ اس عالی شان سلطنت کا مالک ارسلان شیرازی تھا، جو اپنی عمر کی 35 بہاریں دیکھ چکا تھا اور دولت کے اس انبار پر بیٹھا تھا جس کی خواہش ہر انسان کرتا ہے، مگر اس کے چہرے پر ہر وقت ایک ایسی سختی، کرختگی اور بیزاری طاری رہتی تھی کہ ہوٹل کا پرانے سے پرانا ملازم بھی اس کے سامنے جانے سے کتراتا تھا۔ ارسلان اپنی اصول پسندی اور سخت مزاجی میں اس حد تک آگے جا چکا تھا کہ وہ معمولی سی غلطی پر بھی غریب ملازمین کو ذلیل کرنے اور نوکری سے نکالنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتا تھا۔ اس کی نظر میں غریب لوگ صرف کام چور اور بھکاری ہوتے تھے، جو صرف موقع ملنے پر چوری کرنے کی طاق میں رہتے ہیں۔ لیکن ارسلان ہمیشہ سے ایسا پتھر دل نہیں تھا۔ آج سے 3 سال پہلے وہ ایک ہنس مکھ، رحم دل اور زندگی سے بھرپور انسان تھا۔ اس کی زندگی میں خوشیوں کا ہجوم تھا، اور اس ہجوم کا مرکز اس کا 5 سالہ بیٹا حمدان تھا۔ حمدان ارسلان کی کل کائنات تھا۔ وہ پیدائشی طور پر، ذہنی طور پر تھوڑا کمزور تھا اور اپنی عمر کے بچوں سے بہت پیچھے تھا۔ وہ نہ تو اپنا پتہ بتا سکتا تھا اور نہ ہی باپ کا فون نمبر یاد رکھ سکتا تھا۔ بس وہ اپنی توتلی زبان میں اپنا نام حمدان دہراتا رہتا تھا۔ مگر پھر تقدیر نے ایسا پلٹا کھایا کہ ارسلان کی ہنستی کھیلتی دنیا اجڑ گئی۔ 3 سال پہلے عید کی چاند رات تھی اور شاپنگ مال میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ ارسلان حمدان کی انگلی تھامے اسے کپڑے دلا رہا تھا۔
کہ اچانک لوگوں کے ایک بڑے ریلے نے انہیں الگ کر دیا۔ وہ چند سیکنڈ کا وقفہ ارسلان کی زندگی کا سب سے طویل اور قیامت خیز وقفہ بن گیا۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو حمدان وہاں نہیں تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح چیختا رہا۔ اس نے پورا مال سر پر اٹھا لیا، سیکیورٹی، پولیس، اعلانات، سب کچھ کیا گیا، مگر حمدان ایسے غائب ہوا جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ ارسلان نے اپنی دولت کے زور پر شہر کا کونا کونا چھان مارا، اخبارات میں اشتہار دیے، ٹی وی پر مہم چلائی، انعام کی بڑی رقوم کا اعلان کیا، مگر حمدان کا کہیں سراغ نہ ملا۔ اس صدمے نے ارسلان کی بیوی کو ذہنی مریض بنا دیا، جو اب ہر وقت ایک بند کمرے میں اپنے بیٹے کے کھلونوں سے باتیں کرتی رہتی تھی، اور ارسلان کو اندر سے مار دیا تھا۔ اس مسلسل ناکامی اور دکھ نے ارسلان کو دنیا سے متنفر کر دیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ جب اتنی دولت اور طاقت کے باوجود وہ اپنے بیمار اور معصوم بیٹے کو نہیں تلاش کر سکا تو یہ سب بیکار ہے۔ اسی نفرت نے اسے ایک جلاد صفت انسان بنا دیا تھا، جو اب اپنے ہوٹل کو ہی اپنی زندگی سمجھتا تھا اور یہاں کے سخت قوانین کو اپنی انا کی تسکین کا ذریعہ بناتا تھا۔ اسی ہوٹل کے وسیع و عریض کچن اور سروس ایریا کے درمیان ایک کمزور، ناتواں اور بوڑھا وجود بابا رحیم بھی کام کرتا تھا، جسے یہاں کام کرتے ہوئے ابھی بمشکل 4 ماہ ہوئے تھے۔ بابا رحیم کی عمر 60 سے تجاوز کر چکی تھی۔ چہرے پر گہری جھریاں غربت اور زمانے کی ستم ظریفی کی داستان سناتی تھیں۔ آنکھیں دھنس چکی تھیں اور ہاتھوں پر محنت مشقت کے نشانات تھے۔ وہ ہوٹل میں سب سے نچلے درجے کا ملازم تھا، جس کا کام جھوٹی پلیٹیں اٹھانا، میزیں صاف کرنا اور کچن کی صفائی کرنا تھا۔ بابا رحیم شہر کے مضافات میں واقع ایک کچی آبادی کی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں رہتا تھا، جہاں غربت کا یہ عالم تھا کہ کئی کئی دن چولہا ٹھنڈا رہتا تھا۔ بابا رحیم ہوٹل میں خاموشی سے اپنا کام کرتا رہتا اور کبھی کسی سے بات نہ کرتا۔ بس اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی اور پریشانی ہر وقت رقص کرتی رہتی تھی، جیسے وہ کسی بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہو۔ ہوٹل کے باقی ملازمین اسے پاگل بابا کہہ کر چھیڑتے تھے، کیونکہ وہ اکثر خود کلامی کرتا تھا اور کھانے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ جاتی تھی۔ ہوٹل میں روزانہ منوں کے حساب سے کھانا ضائع ہوتا تھا۔ امیر گاہک بڑی بڑی ڈشز آرڈر کرتے، روسٹ، کڑھائی، مٹن چانپیں اور مہنگی مٹھائیاں منگواتے، اور صرف چند نوالے لے کر چھوڑ دیتے۔ ہوٹل کا سخت ترین اصول تھا کہ بچا ہوا کھانا کوئی ملازم گھر نہیں لے جا سکتا اور نہ ہی خود کھا سکتا ہے، بلکہ اسے فوراً گاہک کے اٹھتے ہی کوڑے دان میں پھینک دیا جائے گا، تاکہ ہوٹل کا معیار برقرار رہے اور گاہکوں کو یہ نہ لگے کہ یہاں کا عملہ بھوکا ہے۔ ارسلان کا حکم تھا کہ اگر کوئی ملازم کھانا چوری کرتے پکڑا گیا تو اسے ذلیل کر کے نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ بابا رحیم جب بھی وہ قیمتی اور لذیذ کھانا کوڑے دان میں جاتا دیکھتا تو اس کا کلیجہ منہ کو آتا، اس کے ہاتھ کانپنے لگتے
اور وہ حسرت بھری نظروں سے اس کھانے کو دیکھتا جو کئی انسانوں کی زندگی بچا سکتا تھا۔ اس کے دل میں ایک جنگ چلتی رہتی تھی، ایک طرف ہوٹل کا قانون اور ارسلان کا خوف تھا، اور دوسری طرف اس کی اپنی کوئی شدید مجبوری تھی جو اسے چین نہیں لینے دیتی تھی، آرام نہیں لینے دیتی تھی۔ وہ اکثر سوچتا کہ کاش وہ ان امیروں کی چھوڑی ہوئی پلیٹوں سے کچھ بچا سکے، کیونکہ اس کی جھونپڑی میں زندگی اور موت کا مسئلہ چل رہا تھا۔ اسے پیسوں کی اشد ضرورت تھی اور کھانے کی اس سے بھی زیادہ، مگر وہ اپنی سفید پوشی اور ہوٹل کے قوانین کے ہاتھوں مجبور تھا۔ آج کا دن بابا رحیم کے لیے بہت بھاری تھا۔ وہ صبح جب کام پر آیا تھا تو اس کا چہرہ معمول سے زیادہ اداس اور پریشان تھا۔ اس کی جیب میں ایک ڈاکٹر کی پرچی تھی جو اسے بار بار اپنی مجبوری کا احساس دلا رہی تھی۔ ہوٹل میں آج رش بہت زیادہ تھا۔ ویکینڈ ہونے کی وجہ سے تمام ٹیبلز بک تھیں۔ ارسلان خود آج ہوٹل کے راؤنڈ پر تھا اور اس کا موڈ صبح سے ہی بہت خراب تھا، کیونکہ آج کے دن ہی 3 سال پہلے اس کا بیٹا گم ہوا تھا۔ وہ غم اور غصے کی کیفیت میں تھا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ویٹرز پر چیخ رہا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ ڈرائنگ ہال کی ایک کونے والے VIP میز پر ایک فیملی کھانا کھا کر جا چکی تھی۔ انہوں نے بہت سارا کھانا آرڈر کیا تھا جو پلیٹوں میں ادھ کھایا پڑا تھا۔ سالم مرغ، مٹن کی بوٹیاں، تازہ نان اور قیمتی چاول پلیٹوں میں ایسے ہی پڑے تھے جیسے انہیں کسی نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہو۔ بابا رحیم وہ میز صاف کرنے پہنچا۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور لرزتے ہاتھوں سے پلیٹیں اٹھانے لگا۔ کھانے کی خوشبو نے اس کے حواس کو جکڑ لیا۔ اسے فوراً اپنی وہ مجبوری یاد آ گئی جو گھر پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے کانوں میں جیسے کسی کی فریاد گونجی، بابا بھوک لگی ہے، بابا کھانا۔ بابا رحیم کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، آس پاس کوئی نہیں تھا۔ مینیجر دور کسی گاہک سے بات کر رہا تھا اور ارسلان صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ حالات نے اسے مجبور کر دیا۔ اس نے سوچا کہ یہ کھانا ویسے بھی کوڑے دان میں جائے گا، تو کیوں نہ یہ کسی کی جان بچانے کے کام آ جائے۔ اس نے جلدی سے اپنی واسکٹ کی جیب سے ایک میلا کچیلا سفید شاپر نکالا اور انتہائی تیزی اور پھرتی کے ساتھ پلیٹوں سے بوٹیاں، گوشت کے ٹکڑے اور نان اس شاپر میں بھرنے لگا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ وہ آگ سے کھیل رہا ہے، مگر وہ مجبور تھا۔ اس نے شاپر کو گرہ لگائی اور اسے اپنی واسکٹ کی اندرونی جیب میں چھپا لیا۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے اطمینان کی لہر دوڑ گئی کہ آج وہ خالی ہاتھ گھر نہیں جائے گا۔ وہ ٹرے اٹھا کر مڑنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کے پیچھے سے ایک ایسی گرجدار آواز آئی جس نے اس کے وجود کو لرزا کر رکھ دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ ارسلان شیرازی کی آواز تھی، جو نہ جانے کب اور کہاں سے وہاں آن پہنچا تھا، اور اس نے بابا رحیم کی اس حرکت کو اپنی عقابی نظروں سے دیکھ لیا تھا۔
بابا رحیم کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ گئی اور وہ زمین پر گن کر چھن سے بجی۔ ڈائننگ ہال میں موجود تمام لوگوں کی نظریں ان کی طرف اٹھ گئیں۔ ارسلان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، اور وہ آج ویسے ہی اپنے بیٹے کے غم میں پاگل ہو رہا تھا۔ اور اوپر سے اس نے ایک ملازم کو اپنے ہوٹل کے قوانین کی دھجیاں اڑاتے دیکھ لیا۔ ارسلان تیز قدموں سے آگے بڑھا اور بابا رحیم کو گریبان سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں بوڑھے، تم نے جیب میں کیا ڈالا ہے؟ نکالو اسے باہر۔ بابا رحیم کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا، اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور وہ کچھ نہ بول سکا، بس ہکلاتے ہوئے بولا، صاحب وہ کچھ نہیں۔ ارسلان نے اس کی بات کاٹ دی اور اسے اپنے ہاتھوں سے گھسیٹتے ہوئے ہال کے درمیان لے آیا۔ کچھ نہیں؟ تم مجھے اندھا سمجھتے ہو؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تم گاہکوں کا جھوٹا کھانا، بچا ہوا کھانا چوری کر رہے تھے۔ تم جیسے گھٹیا لوگوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ میں تمہیں تنخواہ دیتا ہوں، کھانا دیتا ہوں، پھر بھی تم لوگ اپنی اوقات دکھا دیتے ہو۔ چور کہیں گے! ارسلان چلا رہا تھا اور بابا رحیم ہاتھ جوڑ کر رو رہا تھا۔ صاحب جی معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ میں چور نہیں ہوں صاحب، میری بہت بڑی مجبوری ہے۔ میرے گھر میں بیماری ہے صاحب، مریض بھوکا ہے۔ یہ کھانا کوڑے میں جانے سے بہتر تھا کہ کسی انسان کے پیٹ میں چلا جاتا۔ اللہ آپ کو اور دے گا صاحب، میری لاج رکھ لیں۔ بابا رحیم گڑ گڑا رہا تھا۔ وہ ارسلان کے پیروں میں بیٹھ گیا اور اس کے جوتے پکڑ لیے۔ صاحب میری نوکری مت چھینیں، اگر میں آج یہ کھانا اور تنخواہ نہ لے کر گیا تو میرا مریض مر جائے گا۔ مگر ارسلان کے دل پر ان آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اسے لگا کہ یہ سب ہمدردی حاصل کرنے کا ایک ڈرامہ ہے جو غریب لوگ اکثر کرتے ہیں۔ ارسلان نے جھک کر غصے میں بابا رحیم کی واسکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ شاپر کھینچ کر باہر نکالا۔ شاپر کمزور تھا اور کھینچنے کی وجہ سے پھٹ گیا۔ اس میں موجود شوربے والا گوشت، بوٹیاں اور نان کے ٹکڑے وہیں ہوٹل کے چمکدار اور قیمتی سنگ مرمر کے فرش پر بکھر گئے۔ شوربے کے چھینٹے ارسلان کے مہنگے اطالوی جوتوں پر بھی پڑے۔ یہ منظر انتہائی تذلیل آمیز تھا۔ ہوٹل کے گاہک ناگواری سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ بابا رحیم فوراً زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور دیوانہ وار وہ بکھرا ہوا گندا کھانا اپنے ہاتھوں سے سمیٹنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپک ٹپک کر فرش پر گر رہے تھے۔ صاحب یہ مت پھینکیں، یہ میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ آپ کو نہیں پتا اس ایک نوالے کی قیمت کیا ہے۔ وہ بابا رحیم سسکیاں لے رہا تھا اور کیچڑ زدہ کھانا واپس پھٹے ہوئے شاپر میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارسلان نے نفرت سے، حقارت سے اس بوڑھے کو دیکھا۔ دیکھو اس کی نیچ حرکتیں، گارڈز کہاں مر گئے ہو سب؟ ارسلان نے دھاڑتے ہوئے سیکیورٹی گارڈز کو آواز دی۔
اس چور کو ابھی اور اسی وقت دھکے دے کر ہوٹل سے باہر پھینکو اور اس کی تنخواہ ضبط کر لو۔ خبردار جو آئندہ یہ اس بلڈنگ کے 5 میل کے فاصلے پر بھی نظر آیا۔ 2 ہیکل گارڈز بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے بابا رحیم کو بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ بابا رحیم مزاحمت کر رہا تھا۔ وہ بار بار مڑ کر اس کھانے کو دیکھ رہا تھا جو اب خاک روپ صاف کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ صاحب خدا کا واسطہ ہے رحم کریں، میرا مریض مر جائے گا، میں اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ بابا رحیم چیخ رہا تھا مگر گارڈز اسے گھسیٹتے ہوئے مین گیٹ کی طرف لے گئے۔ ارسلان اپنی ٹائی ڈھیلی کرتا ہوا وہیں کھڑا ہانپ رہا تھا۔ اسے شدید گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ گارڈز نے ہوٹل کے شیشے والے دروازے سے باہر فٹ پاتھ پر بابا رحیم کو پوری قوت سے دھکا دیا۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی اور بارش شروع ہو چکی تھی۔ سڑک پر کیچڑ اور پانی جمع تھا۔ بابا رحیم منہ کے بل کیچڑ میں جا گرا اور اس کے ماتھے سے خون رسنے لگا اور اس کے سفید کپڑے کیچڑ میں لت پت ہو گئے۔ وہ درد سے کراہ رہا تھا اور اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس میں ہمت نہیں تھی، اس میں طاقت نہیں تھی۔ ارسلان شیشے کے دروازے کے اس پار کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ باہر نکلا تاکہ اس بوڑھے کو آخری وارننگ دے سکے۔ جب ارسلان بابا رحیم کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بابا رحیم اپنی واسکٹ کی جیب ٹٹول رہا ہے اور روتے ہوئے کچھ ڈھونڈ رہا ہے، کچھ تلاش کر رہا ہے۔ میری پرچی، میرے مریض کی پرچی۔ دھکم پیل میں بابا رحیم کی جیب سے ایک مڑی تڑی ہسپتال کی پرچی نکل کر نیچے گیلے فرش پر گر گئی تھی۔ ہوا کے ایک جھونکے نے اس پرچی کو اڑا کر ارسلان کے قدموں میں لا پھینکا۔ ارسلان نے حقارت سے، نفرت سے اس کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھا جو بارش میں بھیگ رہا تھا۔ وہ اسے ٹھوکر مار کر وہاں سے جانے ہی والا تھا کہ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں اس کی نظر پرچی پر لکھے مریض کے نام پر پڑی۔ بارش کے قطروں کے باوجود وہ نام صاف پڑھا جا رہا تھا۔ ارسلان کے قدم وہیں جم گئے۔ ایک عجیب سی کشش اور ایک نامعلوم خوف نے اسے جکڑ لیا۔ اس نے جھک کر وہ گیلی پرچی اٹھا لی۔ پرچی کے ساتھ ایک چھوٹی سی دھندلی تصویر بھی لگی ہوئی تھی جو ہسپتال کے ریکارڈ کے لیے تھی۔ ارسلان نے پہلے پرچی پر لکھا نام پڑھا۔ مریض کا نام حمدان، عمر 12 سال، مرض دماغی توازن کی خرابی۔ لفظ حمدان اور دماغی توازن پڑھتے ہی ارسلان کے دماغ میں دھماکے ہوئے۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس پرچی کے ساتھ لگی تصویر پر نظر ڈالی۔ لڑکا کمزور تھا، حلیہ بگڑا ہوا تھا مگر وہ خدوخال، وہ آنکھیں، وہ چہرہ، یہ سب ارسلان کے حافظے میں کھدا ہوا تھا۔ یہ وہی چہرہ تھا جسے وہ پچھلے 3 سالوں سے ہر پل تلاش کر رہا تھا۔ ارسلان کے ہاتھوں سے جان نکل گئی، وہ پتھر کا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی وہ معمولی سی پرچی اس وقت کے لیے کائنات کا سب سے بڑا بم بن چکی تھی۔ وہ تصویر کو دیکھتا اور پھر سامنے پڑے اس بوڑھے چور کو دیکھتا جسے اس نے ابھی کیچڑ میں پھینکا تھا۔
ارسلان کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا مگر آواز حلق میں پھنس گئی تھی۔ راز کا ایک سرا اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ پرچی اسے کس خوفناک سچائی سے روشناس کرنے والی ہے۔ ارسلان شیرازی بارش اور کیچڑ کے درمیان گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، اور اس کے ہاتھ میں وہ ہسپتال کی پرچی اور تصویر ایسے لرز رہی تھی جیسے زلزلے کی زد میں ہو۔ اس کے مہنگے سوٹ پر کیچڑ کے دھبے تھے اور اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، مگر اسے اپنے وجود کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس کی نظریں صرف اس تصویر پر جمی تھیں جس میں اس کا گم شدہ بیٹا حمدان ایک اداس اور سہمی ہوئی نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تصویر دھندلی ضرور تھی مگر ایک باپ کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھیں۔ یہ وہی پیشانی تھی جس پر اس نے ہزاروں بار بوسے دیے تھے۔ یہ وہی آنکھیں تھیں جن میں وہ اپنی دنیا دیکھتا تھا۔ ارسلان کے دماغ میں 3 سالوں کی تلاش، پولیس اسٹیشنوں کے چکر، وہ اخباروں کے اشتہار، وہ بیوی کا پاگل پن اور وہ اپنی مایوسی، نا امیدی، سب ایک فلم کی طرح گھوم گئے۔ اس کے حلق سے ایک ایسی چیخ نکلی جس میں خوشی اور درد دونوں کی آمیزش تھی۔ حمدان، حمدان، وہ چلایا، اور پھر اسے اچانک ہوش آیا کہ یہ پرچی اس کے پاس کیسی آئی۔ یہ تصویر اس بوڑھے چور کی جیب سے کیسے نکلی جسے اس نے ابھی دھکے دے کر نکالا تھا؟ ارسلان نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور سامنے پڑے بابا رحیم کو دیکھا، جو ابھی تک زمین پر پڑا درد سے کراہ رہا تھا اور اپنی پرچی مانگ رہا تھا۔ ارسلان کے اندر ایک جنون طاری ہو گیا۔ وہ ایک زخمی شیر کی طرح جھپٹا اور بابا رحیم کے قریب جا کر اس کے دونوں کندھے پکڑ لیے، مگر اس بار اس کی گرفت میں غصہ نہیں بلکہ ایک دیوانہ وار التجا اور وحشت تھی۔ یہ کون ہے؟ بتاؤ مجھے، یہ کون ہے؟ ارسلان نے بابا رحیم کو زور سے ہلایا۔ یہ پرچی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ یہ لڑکا کہاں ہے؟ بولو، خدا کے لیے بولو۔ بابا رحیم، جو پہلے ہی ارسلان کے غضب کا شکار ہو چکا تھا، اس نئے حملے سے بری طرح ڈر گیا۔ اسے لگا کہ شاید یہ امیر آدمی اب اس پر بچے چوری کا الزام لگا کر پولیس کے حوالے کرنے لگا ہے۔ بابا رحیم نے خوف سے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے بولا، صاحب جی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اسے چوری نہیں کیا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ مجھے کوڑے کے ڈھیر پر ملا تھا، میں تو بس اس کی جان بچا رہا ہوں۔ ارسلان کے کانوں میں جیسے پگھلا ہوا سیسا اتر گیا۔ کوڑے کے ڈھیر پر؟ میرا بیٹا کوڑے کے ڈھیر پر؟ اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے والی ہو گئیں۔ اس نے بابا رحیم کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ مجھے ابھی اس کے پاس لے چلو، اسی وقت۔ اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تو میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ چلو میرے ساتھ۔ ارسلان بابا رحیم کو گھسیٹتا ہوا اپنی سیاہ رنگ کی چمچماتی ہوئی گاڑی کی طرف لے گیا جو پورچ میں کھڑی تھی۔ سیکیورٹی گارڈز اور ہوٹل کا عملہ حیرت اور خوف کے بت بنے یہ منظر دیکھ رہے تھے
کہ ان کا صاحب پاگلوں کی طرح اس میلے کچیلے بوڑھے کو اپنی کروڑوں کی گاڑی میں بٹھا رہا ہے۔ ارسلان نے بابا رحیم کو فرنٹ سیٹ پر دھکا دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی اسٹارٹ کی اور ایک جھٹکے سے ہوٹل کے گیٹ سے باہر نکال دی۔ بابا رحیم سہما ہوا ایک کونے میں سکڑا بیٹھا تھا۔ اس کے گندے کپڑوں سے گاڑی کی قیمتی سیٹیں خراب ہو رہی تھیں، مگر ارسلان کو اس وقت کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ گاڑی ہوا کی رفتار سے دوڑا رہا تھا۔ بارش تیز ہو چکی تھی اور وائپر تیزی سے چل رہے تھے، مگر ارسلان کی آنکھوں کے سامنے صرف حمدان کا چہرہ تھا۔ کدھر جانا ہے؟ راستہ بتاؤ، ارسلان نے چیخ کر پوچھا۔ بابا رحیم نے لرزتی آواز میں شہر کے مضافات کی ایک کچی بستی کا پتہ بتایا۔ ارسلان نے گاڑی کا رخ ادھر موڑ دیا۔ راستے میں ارسلان کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ ہزاروں وسوسے اس کے دل میں آ رہے تھے۔ میرا بیٹا کیسا ہوگا؟ کس حال میں ہوگا؟ یہ بوڑھا سچ کہہ رہا ہے یا کوئی ڈرامہ ہے؟ دوسری طرف بابا رحیم سوچ رہا تھا کہ شاید آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ گاڑی شہر کی روشن سڑکوں سے نکل کر اندھیرے اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر آ گئی۔ یہاں پر کیچڑ اور گندگی کے ڈھیر تھے، بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں ارسلان جیسے لوگ کبھی بھول کر بھی نہیں آتے تھے۔ گاڑی ہچکولے کھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ ارسلان سوچ رہا تھا کہ میرا پھول جیسا بیٹا ان گندگیوں میں کیسے رہ رہا ہوگا۔ آخر کار بابا رحیم نے ایک انتہائی خستہ حال اور تاریک گلی کی طرف اشارہ کیا۔ صاحب، بس یہاں روک دیں، آگے گاڑی نہیں جا سکے گی۔ ارسلان نے گاڑی کو ایک زوردار بریک کے ساتھ روکا۔ وہ گاڑی سے نکلا اور بابا رحیم کا بازو پکڑ کر اسے ساتھ لے لیا۔ بارش اور کیچڑ میں ارسلان کے مہنگے جوتے دھنس رہے تھے، مگر وہ بھاگ رہا تھا۔ کون سا گھر ہے؟ اس نے پوچھا۔ بابا رحیم نے ایک ٹوٹی ہوئی جھونپڑی کی طرف اشارہ کیا جس پر پلاسٹک کی شیٹ تنی ہوئی تھی اور اندر سے مٹی کے تیل کے دیے کی مدھم روشنی آ رہی تھی۔ ارسلان اس جھونپڑی کے دروازے، جو صرف ایک ٹاٹ کا پردہ تھا، کے پاس پہنچ کر ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی پسلیوں کے ٹوٹنے کا ڈر محسوس ہوا۔ 3 سال کا انتظار، 3 سال کی تڑپ اور دعائیں آج اس پردے کے پیچھے موجود تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ٹاٹ ہٹایا اور جھک کر اندر داخل ہوا۔ اندر کا منظر دیکھ کر ارسلان کی روح فنا ہو گئی۔ جھونپڑی میں ایک عجیب سی سیلن اور غربت کی بو تھی۔ زمین کچی تھی اور ایک کونے میں پانی ٹپک رہا تھا۔ وسط میں ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی بچھی تھی جس پر ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا لڑکا میلے کچیلے کپڑوں میں لیٹا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایک پھٹا ہوا کمبل پڑا تھا۔ ایک بوڑھی عورت، بابا رحیم کی بیوی، اس کے سرہانے بیٹھے گیلے کپڑے کی پٹیاں اس کے ماتھے پر رکھ رہی تھی۔ لڑکا بخار میں تپ رہا تھا اور اس کے منہ سے دھیمی دھیمی کراہ نکل رہی تھی۔ ارسلان بت بنا کھڑا تھا۔
اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ یہ لڑکا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا خون، اس کا شہزادہ ہمدان تھا۔ وہی ہمدان جسے وہ ریشم کے بستروں پر سلاتا تھا۔ آج وہ ٹاٹ پر پڑا تھا۔ ارسلان کے پیروں میں جان نہ رہی اور وہ وہیں کچی زمین پر گر گیا۔ بوڑھی عورت ارسلان کو اچانک دیکھ کر ڈر گئی اور پیچھے ہٹ گئی۔ بابا رحیم بھی اندر آ گیا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ ارسلان گھٹنوں کے بل چلتا ہوا چارپائی تک پہنچا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ہمدان کے چہرے کو چھوا۔ اس کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ ہمدان، میرے بچے۔ ارسلان کی آواز گھٹ گئی۔ اس نے لڑکے کے دائیں بازو کی آستین اوپر کی۔ وہاں کلائی پر ایک چھوٹا سا پیدائشی تل کا نشان تھا۔ یہ آخری تصدیق کی، یہ وہی تھا۔ ارسلان نے ہمدان کو سینے سے لگا لیا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز اتنی دردناک تھی کہ جھونپڑی کی دیواریں بھی لرز اٹھیں۔ مجھے معاف کر دے میرے بچے کہ میں تجھے بچا نہیں سکا۔ میں تجھے محلوں میں ڈھونڈتا رہا اور تو یہاں خاک میں رل رہا تھا۔ ہمدان نے آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھیں دھندلی تھیں۔ اس نے ارسلان کو دیکھا مگر پہچانا نہیں۔ خوف سے اس نے بابا بابا پکارنا شروع کر دیا اور اپنے ہاتھ بابا رحیم کی طرف بڑھا دیے۔ یہ منظر ارسلان کے دل پر آرے کی طرح چلا۔ اس کا اپنا بیٹا اسے نہیں بلکہ اس بوڑھے کو باپ سمجھ کر پکار رہا تھا جسے وہ تھوڑی دیر پہلے چور کہہ کر مار رہا تھا۔ ارسلان نے پلٹ کر بابا رحیم کو دیکھا جو دروازے پر کھڑا رو رہا تھا۔ ارسلان چارپائی سے اٹھا اور بابا رحیم کے قدموں میں جا گرا۔ ہاں، وہ مغرور ارسلان شیرازی جو کسی وزیر کو بھی نہیں جھک کر ملتا تھا، آج ایک غریب ویٹر کے قدموں میں پڑا تھا۔ بابا، مجھے معاف کر دیں۔ میں اندھا تھا، میں جانور تھا۔ آپ نے میرے ہیرے کو سنبھال کر رکھا۔ آپ نے اسے پالا جب میں مایوس ہو چکا تھا۔ ارسلان بابا رحیم کے گندے پاؤں چوم رہا تھا۔ بابا رحیم نے جلدی سے آگے بڑھ کر ارسلان کو اٹھایا۔ صاحب جی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ بڑے لوگ ہیں، ہم تو غریب ہیں۔ یہ تو اللہ کی امانت تھی ہمارے پاس۔ ارسلان نے روتے ہوئے کہا، نہیں بابا، بڑے آپ ہیں، میں تو بہت چھوٹا اور گھٹیا انسان ہوں۔ میں نے آج آپ کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے آپ کو دھکے دیے، کچن میں گرایا اور آپ میرے بچے کے لیے وہ کھانا لا رہے تھے۔ اچانک ارسلان کو وہ منظر یاد آیا جب اس نے ہوٹل میں بابا رحیم کے ہاتھ سے شاپر چھین کر پھاڑ دیا تھا اور وہ گوشت زمین پر بکھر گیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ بابا رحیم کیسے رو رو کر کہہ رہا تھا، صاحب یہ مت پھینکیں، یہ میرے بچے کی زندگی ہے۔ ارسلان کو لگا کہ کسی نے خنجر اس کے دل میں اتار دیا ہے۔ یا اللہ، میں نے اپنے ہی بیٹے کے منہ سے نوالا چھینا۔ میں نے اپنے ہی خون کو بھوکا مارنے کی کوشش کی۔ وہ کھانا چوری نہیں تھا، وہ تو میرے بیٹے کی زندگی تھی۔ ارسلان کو اپنی دولت، اپنے ہوٹل اور اپنے اصولوں پر شدید نفرت محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ جھونپڑی میں کھانے کا ایک دانہ بھی نہیں تھا۔ یہ بوڑھے میاں بیوی خود بھوکے رہ کر اس کے بیٹے کو پال رہے تھے۔
ارسلان نے ہمدان کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ بہت ہلکا ہو چکا تھا۔ چلو بابا، چلو ماں جی، اب آپ لوگ یہاں نہیں رہیں گے۔ یہ جگہ میرے بیٹے اور اس کے محسنوں کے لائق نہیں ہے۔ ارسلان نے حکم نہیں دیا بلکہ التجا کی۔ اس نے ہمدان کو گاڑی میں لٹایا اور بابا رحیم اور ان کی بیوی کو بھی عزت سے بٹھایا۔ واپسی کا سفر ارسلان کے لیے زندگی کا سب سے طویل سفر تھا۔ اس کے پہلو میں اس کا بیٹا تھا اور پیچھے وہ دو فرشتہ صفت انسان بیٹھے تھے جنہوں نے انسانیت کی لاج رکھ لی تھی۔ ارسلان سوچ رہا تھا کہ اگر آج وہ اس پرچی کو نہ دیکھتا تو شاید کل تک اس کا بیٹا بھوک اور بیماری سے مر جاتا اور وہ ساری عمر اپنی دولت کے گھمنڈ میں رہتا۔ یہ پرچی کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھی، یہ اس کی ہدایت کا پروانہ تھی۔ جب گاڑی ہوٹل کی بجائے ارسلان کے عالی شان بنگلے میں داخل ہوئی تو سمیرہ یعنی ارسلان کی بیوی، جو ویل چیئر پر بیٹھی کھڑکی سے بارش دیکھ رہی تھی، گاڑی کی آواز سن کر چونک گئی۔ ارسلان نے ہمدان کو گود میں اٹھائے ہوئے گھر میں قدم رکھا اور چیخ کر پکارا، سمیرہ دیکھو کون آیا ہے۔ سمیرہ نے جب اپنے مردہ قرار دیے گئے بیٹے کو زندہ دیکھا تو اس کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہو گئیں۔ وہ ویل چیئر سے گرتی پڑتی اس کی طرف بڑھی۔ ماں بیٹے کا ملاپ ایسا تھا کہ گھر کے در و دیوار بھی رو پڑے، مگر ارسلان کی نظریں بابا رحیم اور ان کی بیوی پر تھیں، جو دروازے پر جھجکتے ہوئے کھڑے تھے۔ ارسلان ان کے پاس گیا اور انہیں بازوؤں سے پکڑ کر اندر لایا۔ آج سے یہ گھر جتنا میرا ہے اتنا ہی آپ کا ہے۔ یہ رات ارسلان کی زندگی کی سب سے روشن رات تھی، حالانکہ باہر ابھی بھی اندھیرا تھا۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا تو ارسلان کی زندگی کا مقصد بدل چکا تھا۔ ہمدان کو شہر کے بہترین ڈاکٹروں کی نگرانی میں دے دیا گیا تھا اور اس کی حالت اب خطرے سے باہر تھی۔ سمیرہ کی حالت بھی بیٹے کے ملنے سے معجزانہ طور پر بہتر ہو رہی تھی، مگر ارسلان کا دل ابھی بھی بوجھل تھا۔ اسے وہ لمحہ بھول نہیں رہا تھا جب اس نے بابا رحیم کو کیچڑ میں دھکا دیا تھا۔ وہ اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ہوٹل جانے کی تیاری کی، مگر آج اس کے چہرے پر وہ فرعونیت نہیں تھی۔ اس نے بابا رحیم کو بھی ساتھ لیا، جو اب نئے اور صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس تھے، مگر ان کی عاجزی وہی تھی۔ جب ارسلان ہوٹل پہنچا تو تمام ملازمین سہم گئے کہ شاید آج پھر کسی کی شامت آئے گی، مگر انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ارسلان شیرازی اپنے ساتھ اسی بوڑھے ویٹر کو لایا تھا جسے کل اس نے ذلیل کر کے نکالا تھا۔ ارسلان سب کو لے کر ہوٹل کے بڑے ڈائننگ ہال میں آیا۔ اس نے تمام اسٹاف کو جمع کیا اور پھر ایک کرسی کے اوپر کھڑے ہو کر سب کو مخاطب کیا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں اور آواز بھاری۔ میرے ساتھیو، آپ سب مجھے ایک سخت اور بے رحم مالک سمجھتے ہیں، اور میں وہ تھا بھی، مگر کل رات مجھے ایک ایسا سبق ملا ہے کہ جس نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ ارسلان نے بابا رحیم کو اپنے پاس بلایا اور سب کے سامنے ان کے ہاتھ چوم دیے۔ پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہے تھے۔
یہ بابا رحیم جسے کل میں نے چور کہا تھا، یہ چور نہیں ہے، بلکہ یہ میرا محسن ہے، یہ میرا باپ ہے۔ جب میں اپنی دولت کے نشے میں اندھا تھا اور اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کو نہیں ڈھونڈ سکا، تلاش نہیں کر سکا، تب اس فقیر نے میرے بیٹے کو کوڑے کے ڈھیر سے اٹھایا اور اپنے منہ کا نوالا اسے کھلایا۔ کل جب یہ کھانا لے جا رہا تھا تو وہ چوری نہیں تھی، وہ ایک مجبور باپ کی فریاد تھی جسے میں نے اپنے تکبر کے جوتوں تلے روند دیا۔ میں نے اس کھانے کو کیچڑ میں پھینکا جو میرے اپنے بیٹے کی جان بچا سکتا تھا۔ ارسلان کی آواز بھر گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ میں آج سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ آج سے اس ہوٹل کا کوئی بھی قانون بھوک کے آڑے نہیں آئے گا۔ آج سے اس ہوٹل کا نام بابا رحیم دسترخوان ہوگا۔ یہاں امیروں کے لیے کھانا بعد میں بنے گا، پہلے غریبوں، کمزوروں، ضعیفوں اور ناداروں کے لیے دروازے کھلیں گے۔ آج کے بعد اس ہوٹل سے کوئی بھی بچا ہوا کھانا کوڑے دان میں نہیں جائے گا، بلکہ عزت کے ساتھ پیک ہو کر شہر کے یتیم خانوں اور کچی بستیوں میں جائے گا۔ ملازمین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور سارا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ بابا رحیم بھی رو رہے تھے، ان کی آنکھیں نم تھیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ ارسلان نے بابا رحیم کو ہوٹل کا تاحیات اعزازی ڈائریکٹر مقرر کر دیا اور ان کے لیے وہ VIP کمرہ مختص کر دیا جہاں کبھی صرف وزراء ٹھہرتے تھے۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ارسلان نے بابا رحیم اور ان کی بیوی کو اپنے گھر میں اپنے والدین کا درجہ دیا۔ حمدان اب بابا رحیم کو بڑے ابا اور ارسلان کو چھوٹے بابا کہتا تھا۔ وہ لڑکا جو کبھی ایک نوالے کو ترستا تھا، اب دو محبت کرنے والے خاندانوں کا مرکز تھا۔ ارسلان اکثر راتوں کو اٹھ کر سوچتا کہ اگر اس رات بارش نہ ہوتی، اگر بابا رحیم کی جیب سے وہ پرچی نہ گرتی، یا اگر وہ اسٹریٹ لائٹ خراب ہوتی تو کیا ہوتا؟ وہ کانپ جاتا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عاجزی سکھانے کے لیے اتنا بڑا چکر لگوایا۔ اس پرچی پر لکھا ہوا نام صرف حمدان کا نہیں تھا، بلکہ وہ ارسلان کی کھوئی ہوئی انسانیت کا پتہ تھا۔ ہوٹل کے باہر اب کوڑے دان نہیں تھے، بلکہ ایک لمبی قطار لگتی تھی جہاں بابا رحیم خود اپنے ہاتھوں سے غریبوں کو کھانا تقسیم کرتے تھے اور ارسلان ان کے پیچھے کھڑا ان کے جوتے سیدھے کرتا۔ شہر کے لوگ کہتے تھے کہ ارسلان شیرازی پاگل ہو گیا ہے، مگر ارسلان جانتا تھا کہ وہ اب جا کر ہوش مند ہوا ہے، کیونکہ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ ہوٹل کا معیار مہنگے برتنوں اور قالینوں سے نہیں، بلکہ اس بات سے بنتا ہے کہ وہاں سے کوئی بھوکا نہ جائے۔ اس نے ہیرا کیچڑ میں پھینکا تھا، مگر قدرت نے اسے دھو کر واپس اس کی جھولی میں ڈال دیا تاکہ وہ جان سکے کہ اصل ہیرا دولت نہیں بلکہ احساس ہے، اور اس احساس کی قیمت وہ ساری زندگی بابا رحیم کی خدمت کر کے بھی نہیں چکا سکتا تھا۔ ارسلان نے اپنی جنت اسی دنیا میں پالی تھی، اور اپنے بیٹے کی مسکراہٹ میں اور بابا رحیم کی دعاؤں میں۔ قارئین کرام، ناظرین کرام، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔